اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ السلام علیکم ناظرین، چوتھے پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران جاری ہے۔ اس میں جنگ احد اور اس سے متعلق واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں نے جو کمزوری دکھائی تھی اس پر بھی تبصرہ کیا گیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جنگ احد میں کفار کے 3000 کے مقابلے مسلمانوں کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، لیکن عین لڑائی سے پہلے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلم لشکر 3000 کے مقابلے میں 700 کا رہ گیا۔ ابتدا میں یہ 700 مسلمان 3000 کے لشکر پر غالب آ گئے اور اس کو شکست سے دوچار کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ایک درے پر حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، ان میں سے اکثر مال غنیمت لوٹنے کے لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمان گھبرا گئے۔ مال غنیمت کے لیے اس حرص پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ بری خصلت بڑھتا چڑھتا سود کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اگر انسان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہو تو اس لالچ سے محفوظ رہے اور اسے اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا کہ جنگ احد میں جو چوٹ تمہیں پہنچی ہے یہ اس لیے ہوا تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ تم میں سچے مومن کون لوگ ہیں، کیونکہ جنت میں داخلے کا فیصلہ تو انہی کے حق میں ہونا ہے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی ہیں اور اس کی خاطر صبر سے کام لیا ہے۔ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑنے سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ مسلمان جنگ سے بددل ہو جائیں اور عبداللہ بن ابی کا سہارا لے لیں۔ اس موقع پر فرمایا گیا کہ اگر رسول کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو ایسی صورت میں الٹا پھرنے والا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ جو لوگ ثواب اور آخرت کی نیت سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ ایسی خبروں سے دل برداشت نہیں ہوا کرتے۔ جنگ کا پانسا پلٹنے کے بعد مسلمانوں پر جب دو طرفہ حملہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں بھی یہی مصیبت دوگنی تھی، لیکن اس وقت ان کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی تھی۔ آج یہ بات اس لیے نکلی کیونکہ ان میں کمزوری آ گئی تھی، یعنی وہ مال کے لالچ میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ اس جنگ میں سچے مومن اور منافق کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ منافقین کا انداز اگر مگر کا تھا، جبکہ مومنوں کا حال یہ تھا کہ زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول نے انہیں جب پکارا تو انہوں نے لبیک کہا۔ ان کے خلاف دشمن لشکر لے آئے تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھی گئی کہ آج یہ لوگ آپ کو رسول تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ تمہیں جان و مال کی آزمائش پیش آ کر رہے گی اور اہل کتاب اور مشرکین تمہیں اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائیں گے۔ ان حالات میں تمہیں صبر کرنا اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہنا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت، ان کی عیش و آرام کی زندگی سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی چند روز کا لطف ہے، اس کے بعد ان سب کو جہنم میں جانا ہے۔ آخرت کا عیش و آرام اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء، اس سورہ کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے مرد و عورت کا جوڑا بنا کر دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے آپس کے رشتوں اور قرابت داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اس سورہ میں 3 موضوعات کو خاص طور سے ابھارا گیا ہے۔ ایک، مدینے میں جو نئی اسلامی سوسائٹی قائم ہوئی تھی، اس کی مزید نشوونما کے سلسلے میں ضروری ہدایات و احکام۔ 2، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ 3، باطل طاقتوں کے راستے میں حائل ہونے کے باوجود اسلام کی دعوت کو پھیلانا۔ مدینے کی اسلامی سوسائٹی کو معاشرتی مسائل سے متعلق یہ ہدایت دی گئیں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے، نکاح کے سلسلے میں پابندی لگائی گئی۔ کہا گیا کہ تم لوگ 2، 3 یا 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن اگر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک بیوی سے زیادہ نہ رکھو۔
مرد و عورت کے درمیان تعلقات کی حد بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، الا یہ کہ اس کا کچھ حصہ وہ خود معاف کر دیں، وہ تمہیں ناپسند ہوں تب بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ کسی عورت کا شوہر مر چکا ہو، مرنے والے کی بیوہ کو میراث سمجھ کر اس کو اپنے گھر میں بند کر کے نہ رکھو۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہے اور عدت گزار کر وہ جہاں بھی جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کا مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ وراثت کے تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو مال اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے۔ تفصیلی احکام دیتے ہوئے فرمایا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ میت صاحب اولاد نہیں ہے اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ سب حصے نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ میت نے جو وصیت کر رکھی ہے اس کو پورا کر لیا جائے۔ اس پر کوئی قرض ہو تو اس مال میں سے ہی اسے ادا کر دیا جائے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ 8واں ہوگا۔ انتقال کرنے والا مرد یا عورت بے اولاد بھی ہو اور ماں باپ اس کے زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 ان سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تمام حصے بھی وصیت پوری کرنے اور میت کے ذمہ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ وراثت کے سلسلے میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، قرآن نے انہیں اللہ کی حدیں قرار دیا ہے اور یہ سخت وارننگ دی ہے کہ جو شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو پار کرے گا، یعنی جو قانون وراثت میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے گا، اس حکم پر عمل نہ کر کے اللہ و رسول کی نافرمانی کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کر دینے والی سزا مقرر ہے۔ ناظرین، یہ تھا 4 پارے کا خلاصہ۔ کل پھر ملیں گے 5ویں پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔